کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ میرے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں ایسے موقع پر یہی کہنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس سے بڑے بڑے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کفار کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے بڑے مغموم تھے۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ کبھی آپ بہت پریشان ہو تو اس آیت کو ذرا چند بار پڑھ کر دیکھا کیجئے، آزمودہ چیز ہے۔ بڑے بڑے غم اور مصیبتیں اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے سے بندے کے سر سے دور فرمائیں گے، دل میں ٹھنڈک آ جائے گی۔ اللہ کے اس کلام میں عجیب تاثیر ہے۔ تو پریشان بندے کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت اکثیر ہے، اس پر آپ خود بھی عمل کر لیجئے گا۔ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے اس آیت کو پڑھیے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو کیسے بدلتے ہیں۔ خود بھی پڑھیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہ حالات جو آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف اسماء ہیں، کبھی ایک اسم کی تجلی پڑتی ہے اور کبھی دوسرے اسم کی تجلی پڑتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی قبض کرنے والا ہے، حالات کو باندھنے والا، تنگ کرنے والا، ویبسط اور وہی کھولنے والا بھی ہے۔ تو کبھی اللہ کے اسم قابض کی تجلی پڑی تو ہر طرف سے بری خبریں آنے لگی، ہر طرف سے امیدیں ٹوٹنے لگی، مشکل حالات سامنے آنے لگے۔ اور کبھی باسط کی تجلی پڑ جاتی ہے تو ہر طرف سے خوشی کی خبریں آنے لگتی ہیں، الٹا قدم بھی رکھ دو تو اللہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء کی تجلیات بندے پر پڑتی رہتی ہیں۔ جب مومن نے اس بات کو سمجھ لیا تو اب غم کیسا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ کبھی جمال کی تجلی پڑ گئی تو صحت اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، بیوی بچے اچھے ہیں، دوست احباب تعریفیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جمال کی تجلی پڑ گئی۔ اور اگر جلال کی تجلی پڑ گئی تو پھر دل میں پریشانیاں آنے لگ گئیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے مختلف اسماء کی تجلیات بندے کے قلب پر وارد ہوتی ہیں، اور ویسے ہی اس کے حالات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں تو محبوب جو بھی بھیجے وہ چیز محبوب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم ان مختلف حالات میں پریشان ہونے کی بجائے اللہ رب العزت سے، اللہ جل جلالہ سے راضی رہیں۔ اس لیے نگاہ نبوت نے کتنی دور دیکھا، ہم جیسوں کے آج کل کے حالات پر نظر پڑی اور اس وقت سبق دے دیا کہ صبح شام پڑھا کرو، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ سے راضی ہوں، وہ میرا پروردگار ہے۔ ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ والے یوں اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ اس لیے تو غم ان کے پاس نہیں آتے بلکہ دور رہتے ہیں۔ ان کی زندگی اطمینان اور سکون سے گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غالب نے ایک شعر لکھا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت مل جاتی تو بندہ کام کا تھا۔ عجیب شعر کہا ہے، کچھ لوگوں کو محبوب کا وصل نصیب ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہجر اور جدائی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس پر اس نے شعر لکھا، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے،
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سراپا تسلیم و رضا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ دعائیں یہی کریں، مشکل حالات مانگے نہیں، معافیاں مانگے۔ اللہ میں کمزور ہوں، ناپ تول کے قابل نہیں، میرے مالک میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ لیکن اگر اس کے باوجود حالات برے آ جائیں تو سراپا تسلیم و رضا بن جائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔